اسلامک کیلنڈر کے انوسار نیا سال محرم مہینے سے شروع ہوتا ہے، لیکن کئی معنوں میں یہ محرم کا مہینہ غم اور عقیدت کا بھی ہے۔ ہمارے ساتھ شیعہ دھرم گرو مولانا سیف عباس صاحب موجود ہیں، لکھنؤ میں شیعہ چاند کمیٹی کے ادھیکش بھی ہیں اور تمام مجلسیں دیش ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں جا کے بھی خطاب کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ویسے تو یہ نئے سال کی شروعات کا مہینہ ہے محرم، اسی سے ہی آغاز ہوتا ہے، لیکن غم، عزاداری اور تمام عقیدت سے جڑا ہوا بھی یہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے۔ آخر کیا اتہاس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو محرم کا مہینہ ہے یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور جو اس مہینے کی شروعات ہوتی ہے وہ 2 محرم جو ہے، یعنی آج کا دن 2 محرم جو ہے، اس دن امام حسین کربلا پہنچے تھے۔ مہینے سب ہیں، لیکن اس میں وہ ہے کہ جس مہینے میں انسانیت کو بچایا گیا، رسول کے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام، انہوں جس طریقے سے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، ان کے بچوں کے ساتھ ان کی جو عورتیں تھیں ان کو قیدی بنایا گیا، اور ظلم کی انتہا یہ ہو گئی کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی تیر سے شہید کیا گیا۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جب کوئی کسی ملک کی حکومت کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف حق اور باطل کی تھی، سچائی اور جھوٹ کی لڑائی تھی، جس میں جو امام حسین اپنے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین تھا اس کو چاہتے تھے کہ اس کو فالو کر کے ہو۔ یزید جو ہے وہ چونکہ اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی کنٹروورسی ہو، بلکہ سارا چیز لٹریچر جو ہے سب چھپا ہوا ہے کتابوں میں کہ وہ انتہائی خراب انسان تھا، اور اس نے کس طریقے سے انسانیت کو ختم کرنے کی بات کی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کربلا کا واقعہ ہے۔ آج کربلا کا واقعہ جو ہے وہ کسی ایک قوم، کسی ایک ذات کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ امام حسین کا غم جو ہے وہ ہر قوم، ہر ذات، ہر مذہب کا انسان مناتا ہے، کیونکہ امام حسین نے جو قربانی کربلا میں پیش کی ہے 10 محرم کو، میں سمجھتا ہوں وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے۔ مولانا صاحب، جب ہم لکھنؤ کی بات کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ عزاداری کا مرکز ہے لکھنؤ۔ لکھنؤ میں آپ بھی ایک بڑے دھرم گرو ہیں، لکھنؤ کے محرم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کچھ خاص ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ لکھنؤ کے محرم میں جو مرکز ہے یہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ لکھنؤ عزاداری کا مرکز ہے، اور یہاں جس طریقے سے یہ کربلائیں وغیرہ بنی ہیں، ایسی کربلائیں بھی دوسرے شہروں میں نہیں ہیں اور دوسری کنٹریز میں نہیں ہیں۔ نمبر 3 بات یہ، چونکہ یہاں کے اوپر بادشاہوں کی حکومت تھی، اور جو بادشاہ گزرے ہیں 200 سال، 225 سال، 250 سال پہلے، وہ سب شیعہ تھے، تو انہوں نے سسٹمیٹک طریقے سے عزاداری کو ایک حساب سے پیش کیا ہے، اور جو ہمارے جد غفراماب تھے جنہوں نے بادشاہوں کے ساتھ مل کے عزاداری کی ایک پورا اسکیچ بنا کر انہوں نے پیش کیا، آج پوری دنیا اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے۔ جہاں اردو زبان والے ہیں وہ لوگ تو 100% اس کو لیے ہوئے ہیں، اور سسٹمیٹک طریقے سے ڈے بائی ڈے کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کس طریقے سے ہونا ہے، اس کو پیش کیا۔ اس لیے لکھنؤ جو ہے وہ پوری دنیا میں مرکز عزاداری بنا ہوا ہے۔ مولانا صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو سبیل کا کانسیپٹ ہے یہ آخر کیا ہے اور اتہاس اس کا کیا ملتا ہے؟ دیکھیے، پانی پلانا تو ہر مذہب میں بہت اچھا مانا گیا ہے اور اچھا ہے۔ میں نے بھی آپ سے کہا کہ یزید نے کربلا کے میدان میں 2 محرم اور سن 61 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچے تھے، 2 محرم کو، اور 10 محرم کو ان کے چاہنے والوں کے ساتھ سب کو شہید کر دیا گیا۔ شہید نہیں صرف کیا گیا بلکہ ان کے اوپر پانی، کھانا سب کچھ بند کر دیا گیا، تو 3 دن کا چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے، ان کے لیے جو میں نے 6 مہینے کے بچے کی تذکرہ کیا ہے، اس کے لیے امام حسین نے ان فوجوں کے سامنے جا کر کہا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کی کوئی خطا نہیں ہے، یہ پیاسا، اس کو پانی پلا دو۔ تو ادھر سے جواب ملا تیر چلا کے۔ تو جو بچوں کو پیاسا شہید کیا گیا ہے، تو اس پیاس کے سبب
یہاں سبیلیں کثرت سے لگائی جاتی ہیں اور ان پیاسوں کے نام کے اوپر یہاں پانی پلایا جاتا ہے. 6 مہینے کے بچے چاہے حضرت علی اصغر ہو یا 4 سال کی ان کی بیٹی جو حضرت سکینہ تھی, اس کے اوپر سبیل لگائی جاتی ہے اور پانی پلایا جاتا ہے اور دودھ کی سبیلیں لگائی, شربت پلایا جاتا ہے. مول صاحب ایک سوال اور ہے کہ یہ جو ماتم کا کانسیپٹ ہے یہ آخر کیا ہے؟ اکثر دیکھا جاتا ہے اور کئی طریقے سے سوال بھی اس پہ اٹھتے ہیں کہ آخر کیوں تلوار, چھری اور آگ کا ماتم ہوتا ہے؟ آخر کیوں اس کے پیچھے کا کچھ اتہاس جو ملتا ہو؟ دیکھیے اس کے پیچھے کا نہیں ہے, یہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہاں تعزیے دیکھے, یہ تعزیے کیا ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ تعزیوں کو دیکھیے گا تو تعزیوں کا مسئلہ یہ چونکہ ایک شبیہ بنائی جاتی ہے, اپنی عقیدت کو پیش کرنے کے لیے یہ سب چیزیں بنائی جاتی ہیں. آگ کا ماتم کیوں؟ کیونکہ وہاں جو خیمے لگے تھے وہ جلائے گئے تھے, ان خیموں کے اوپر بچے بیٹھے تھے, لہٰذا ہم آج عقیدت جو پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم وہاں اس وقت نہیں موجود تھے تو جو ظلم وہاں ہوئے ہیں اس کو ہم خون کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں, ہم آگ کے اوپر ماتم بھی کرتے ہیں, ہم بھوک بھی رکھتے ہیں, بھوکے بھی رہتے ہیں, ہم اچھا کھانا نہیں کھاتے ہیں. آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ محرم ویسے تو 10 دن ساری قومیں مناتی ہیں, لیکن شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ 68 دن اس محرم کو مناتی ہے, اس غم کو مناتی ہے. یعنی محرم کا مہینہ, سفر کا مہینہ, چونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد 40 دن تک آسمان سے خون کی چھینٹیں گرتی تھیں, زمین سے پتھر اٹھائیے تو خون نکلتا تھا, پیڑ کا پتا توڑیے تو خون نکلتا تھا. تو جس کو باقاعدہ سب یہ ریکارڈ میں ہے کہ زمین اور آسمان روئے تھے. تو ہمارے کے ہاں یہ 68 دن محرم منایا جاتا ہے جو شیعہ کمیونٹی ہے, اور 68 دن تک ہمارے گھر کی عورتیں اپنے سہاگ کو اتار دیتی ہیں, وہ چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں, وہ بالیاں نہیں پہنتی ہیں, وہ میک اپ نہیں کرتی ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کا یہ جو عقیدت کا معاملہ ہے. اور ایک بات آپ سے کہتا چلوں, دیکھیے آج کسی کے باپ مر جاتے ہیں, 5 سال بعد باپ کو بھول جاتا ہے, کسی کا جوان بیٹا مر گیا 5 سال 6 سال یاد کرتا اس کے بعد بھول جاتا ہے. لیکن یہ غم ایسا ہے کہ 1400 سال بعد بھی کم نہیں ہو رہا ہے. آج بھی جب اس غم کا تذکرہ ذاکر مجلسوں میں کرتے ہیں تو لوگ سر پیٹ کے رونے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غم وہ غم نہیں ہے جس کو بھلایا جائے, بلکہ فطرت انسان میں سمایا ہوا غم ہے. میرا اگلا سوال بھی یہ تھا کہ محرم تو 1 مہینے کا نام ہے, لیکن جو غم ہے وہ 68 دن منایا جاتا ہے, یعنی 2 مہینے 10 دن منایا جاتا ہے. بہرحال اس کا آپ نے جواب دے دیا ہے. چلتے چلتے ایک کچھ ایسی بات آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, یہ آخری سوال بھی ہے, کہ امام حسین کی کوئی ایسی شکشا, کوئی ایسی بات جو آج کے زمانے میں لاگو ہوتی ہو اور جو نوجوان پیڑھی ہے اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں چاہے حکومتیں ہوں, چاہے قومیں ہوں, چاہے سماج ہو, چاہے ذات ہو, ہر ایک کو, چونکہ اگر آپ دیکھیے امام حسین کے سلسلے میں ہمارے راشٹرپتا مہاتما گاندھی اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی شخصیتیں ایسی گزری, سب نے امام حسین کو پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد ان کے بارے میں کہا ہے. میں آج کے دور میں کہوں گا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ امام حسین کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ پڑھے. جب وہ پڑھے گا تو اس کو ایک پاور ملے گی کہ نیائے کے خلاف, انیائے کے خلاف اس کو کھڑا ہونا ہے اور اس کے لیے لڑنا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ 1400 سال گزر گئے, جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین, میں اگزامپل پیش کروں اس سے زیادہ کلیئر اور کچھ آپ کو نہیں ملے گا, جن لوگوں نے پانی پیا تھا وہ سب مر گئے. اب ان کا نام لینے والا نہیں ہے, قبر کا بھی پتہ نہیں کہاں دفن ہے, کہاں ہے وہ. اور جو لوگ کربلا میں پیاسے تھے آج ان کا غم منا رہی ہے پوری دنیا اور ہر قوم. اس کا مطلب جو انیائے کے خلاف لڑے گا اور جو نیائے کے دامن کو پکڑے رہے گا اس کی صدیاں گزر جائیں گی, وہ ختم نہیں ہوگا. وہ شہید ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا. اسی لیے مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے, ظالموں کے خلاف کھڑے رہنا چاہیے. یہی امام حسین نے, اور اس میں کوئی دھرم کی بات نہیں, امام حسین کسی ایک دھرم کی بات نہیں. اگر آج انسانیت بچی ہوئی ہے تو وہ امام حسین کے رحم و کرم کے اوپر ہے, جنہوں نے اپنے خاندان کی قربانی دے کے پوری انسانیت کو بچایا ہے. بہت شکریہ مولانا.
बहुत साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये आप मौलाना सैफ अब्बास साहब को सुन रहे थे, वरिष्ठ शिया धर्मगुरु हैं और लखनऊ के साथ साथ तमाम प्रदेशों और देशों में जाकर जो मजलिस है उसको भी खिताब करते हैं। साफ तौर पर मुहर्रम क्या है, मुहर्रम का इतिहास क्या है और लखनऊ क्यों अज़ादारी का मरकज़ कहा जाता है यानी केंद्र कहा जाता है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश टाइम्स से ख़ास बातचीत की है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी।